رب کے وعدے ہیں، مولویوں کی ایک جماعت نہیں، یہ سارے ملوانے نرے مر جانے، یہ مہانے یہ کٹانے رل کے بھی ٹل لگا لیں۔ وہ یزیدی اولاد تھی جنہوں نے حسین کی اولاد کے مزار پہ بم پھینکا تھا، اس لیے کہ یہ عدلی دشمن ہے حسین کی نسل کے۔ پہچان تو ہو گئی نا آپ کو یزیدی کون ہے، یہ شمر کی نسل کون ہے؟ یہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ان کے نام اور ان کی میٹھی میٹھی زبان کے چکر میں نہ آیا کرو، پہچانا کرو کردار سے۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ میرا نبی تیری اولاد کتنی الکوثر، کوئی خطہ کوئی نگری کوئی بستی، اور کمال یہ ہے اسلام پہ جب بھی زوال آیا ہے، جب بھی پوری تاریخ کھنگالو، اور پھر حسین پاک حسن پاک کی اولاد کی وجہ سے ہی پھر کمال آیا۔ یہ قدرتی بات ہے، اس لیے میرے رب نے وعدہ کیا محبوب رونا، دل کو نہ لگا آنسو نہ بہا، تیری اولاد بھی تیرا ذکر بھی تیری نسل بھی تیری شکل بھی تیری بات بھی تیری صفات بھی آج کائنات کے چپے چپے پہ۔ پھر صدیقی صاحب نے ایک خوبصورت اشارہ کیا کہ آج یزید کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، ایک جماعت نہیں، یہ مختلف شکلیں ہیں جو ہے شمری۔ کیا ہے؟ شمری، ابن زیادی، یزیدی، نام ہے توحیدی، صرف دھوکہ دینے کے لیے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ یہ آج یزید کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ یزید کو امام حسین کے مقابل لے آئیں، لیکن انہوں نے پوری تقریر اس پہ کی۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ میرے نبی نے بولا تھا الحسن والحسین شنف العرش، حضور نے فرمایا حسن اور حسین یہ عرش کے کنگرے ہیں۔ کیا ہے؟ شنف ویسے کہتے ہیں زیور کو، وہ یہاں ہو وہ یہاں ہو وہ یہاں ہو وہ کہاں ہو، سونا بھی ہو نا، کوئی سونا حسین بھی ہو تو حسین کو زیور پہنا دو، حسین اور دو آدشاہ اور حسین ہو جاتا ہے۔ عرش حسین ہے، نبی نے فرمایا عرش پوری کائنات سے حسین ہے، جنت بھی عرش کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن عرش اتنا حسین، پھر عرش کے حسن کو چار چاند، الحسن والحسین، کہاں عرش کا مینارہ، کہاں دہکتی ہوئی جنت کا انگارہ۔ یزید گٹر کا ایک غلیظ کنکر ہے، حسین عرش کا ایک گوہر ہے، دونوں کا مقابلہ۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں درمیان امت آنکھواں جناب، ہم چو حرف قل ہو واللہ در کتاب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین پوری رسول کی امت میں کیا مقام رکھتے ہیں، فرمایا جیسے پورے قرآن میں قل ہو واللہ احد کا مقام ہے، پوری امت میں حسین کا ویسا ہی مقام ہے۔ پیر محمد کرم ہے، اس لیے ہم
امام عالی مقام ان کو جس سمت سے دیکھیں، گوہر ہوتا ہے نا، گوہر موتی، اس کو جب جوہری بناتا ہے پھر جس بھی اس کو زاویہ نظر سے دیکھیں موتی موتی ہوتا. یزید کو جدھر سے دیکھیں گندا، جس سمت سے دیکھیں گندا، اور حسین کو جس سمت سے دیکھیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نانک، یہ گہری گوڑھی پنجابی، نانک دادک ولوں اچا، نانک دادک ولوں اچا تے سچا حسبوں نسبوں. ننیال بھی کمال، ددیال بھی کمال، آپ بھی کمال، باپ بھی کمال. کوئی ہے ایک ایسی سمت جدھر سے دیکھیں اور کوئی کمی کجی نظر آئے. اگر مجھے اشارہ عزیزوں نے کیا ہے کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر، بس اشارہ کر دیتا ہوں کہ حسین پاک کی نانی، یزید کی نانی کسے نہیں جانی. میں چیلنج کرتا ہوں یزیدیوں سے جا پوچھو یزید کی نانی کا نام ہی بتا دو. لیکن میرے حسین کی نانی اسلام کا مرکز. سچ اگر کہوں تو اسلام کی پناہ گاہ حضرت ہے کہ نہیں؟ اسلام کی پناہ گاہ وہ حسین کی نانی ہے. میرے نبی پہ پہلا پیغام آیا اقرا بسم ربک الذی خلق. جبریل پہلی بار جب اللہ کا پیغام لایا تو حضور پہلے تمام توجہ خالق کے حسن پہ تھی. اچانک مکھ موڑا گیا کہ اب پروردگار سے مکھ موڑ کے گناہگاروں کی طرف رخ کرو. اتنا بڑا دھچکا نہیں سمجھے تجھے؟ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا. کچھ جہلا ہیں جو کچھ اور بک بک کرتے ہیں. میں نے سیدھی بات کی کہ حضور کو جو پسینہ آیا، یہ جو کہا مجھے کملی اڑاؤ، یہ وجہ یہ نہیں تھی کہ جبریل نے گلے لگایا اور دباؤ پڑ گیا. جبریل تو میرے نبی کا نوکر ہے، وہ تو میرے حضور کا دربان ہے. دربان کا کام صرف قاصد کا پیغام پہنچانا ہے. جبریل امی خادم و دربان محمد، وہ تو میرے نبی کے ایک ایک جلوے کو ترستا ہے. میرے نبی کی وجہ سے اس کے اوپر نور برستا ہے. جبریل کے بھینچنے سے پڑھے لکھے جہلا، پڑھے لکھے جاہل، یہ جبریل نے حضور کو دبایا تو حضور کو پسینے آ گئے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جبریل کی وجہ سے نہیں، وجہ ایک یہ تھی کہ حسن ازل میں گم تھے، اچانک مکھ موڑ دیا گیا. پروردگار والوں منہ اٹھاؤ، ہن گناہگاراں وچ جاؤ. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے گئے، اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے بات کی. جب اللہ سے بات کر کے آئے تو مست تھے، اللہ کی بولی میں مست تھے. جب پہنچے تو کسی بندے نے کہا موسیٰ علیہ السلام سلام علیکم، گرے بے ہوش. آ کے انہوں نے اٹھایا، انہوں نے سلام ہی کیتا سی موسیٰ نو پہلے کئی باری کیتا ہے، آج کوئی ہو رہی دورہ پہ ہے. پہلے میں 700 باری سلام کیتا ہے، انج نہیں ڈگیا موسیٰ جو اج ڈگیا. اج میں انہوں آکھیا موسیٰ سلام علیکم، وہ ڈگیا تے بے ہوش. محرم راز تھے حضرت یوشع، جا کے شکایت کی اج موسیٰ نو دورہ پہ گیا، پتہ نہیں کیوں پیاس. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہاں سے ہو کے آئے تھے؟ کہا سنیا رب نال گلاں کر کے آیا ہے. وہ اتھے
ہی رو پے انہیں آکھیا ظالما اجے او چس او دے دماغ تے تاری سی تے تیری کان ورگی آواز تے کتھے رب دی سر والی آواز تے انہیں بے ہوش ہو کے ڈگنا ہی ڈگنا سی تے کتھے رب دے جلوے کتھے ابو جہل والے پاسے منہ کر کے انہاں نو پیغام حق سنا میرے نبی آکھیا خدیجہ میری جان تے بن گئی ہے مینوں چادر پوا خدیجۃ الکبریٰ کوئی اور عورت ہوتی پتہ نہیں کیا کیا بولتی یہ ہوا وہ ہوا چادر پہناوے اور بیٹھ کے فرماوے لجپالا فکر نہ کر آپ کی عجب بات ہے ہر وقت تجھ پہ رحمت کی برسات ہے کائنات سے وکھری تیری ذات ہے نہ تو ضائع ہوگا تو یتیموں کا ملجا ہے فقیروں کا مأوا ہے تیرا دستے کرم ہر فقیر پہ ہے تو شالا آباد رہے گا بالکل شاد رہے گا نانی ایسی سارا زمانہ پتھر مارے نبی کریم کو رلاوے جب میرا نبی پلٹ کے خون خون لہو لہو گھر آوے تو کوئی اور عورت ہوتی کہتی کس کس سے لڑے گا اپنی بیٹیوں کا خیال کر نہ تیرا کوئی دوست نہ تیرا کوئی ساتھی تیری برادری تیری دشمن میں آئی تھی امیر گھر سے میں نے پتی پتی لٹا دی تیرے نام پہ اور یہ میری بیٹیاں جوان ہونے والی ہیں میں کہاں چھپاؤں انہیں لوگ پتھر مارتے ہیں میری بچیاں روتی ہیں لیکن مجال ہے کہ بی بی کے ہونٹ پہ کوئی شکوے کا لفظ آئے اپنا آنچل اٹھائے مدنی کا رخ صاف فرمائے اور بیٹھ کے بولے مدنی میری فکر نہ کر میری بچیوں کی فکر نہ کر اور دل کو نہ لگانا آئے گا وہ زمانہ تیرے اس جھنڈے اسلام نے ہے لہرانا جو آدمی کسی کو 5 روپے چندہ دے دے وہ بھی حقوق وصول کرنے آ جاتا ہے کیوں جی لیکن جس بی بی نے ملکہ تھی پورے مملکت مکہ کی مکے کے بڑے بڑے رئیس بی بی کے دروازے پہ قرضوں کی بھیک مانگنے آتے تھے کتنی دولت تھی قطار اندر قطار لیکن جب میرے نبی کے گھر میں آئی سکھیوں نے دیے تانے سکھیوں نے سہیلیوں نے دیے تانے نی تیرا حسن تیری عظمت تو اس ویلے طاہرہ سے جدوں گھراں تے جھنڈے بے حیائی دے کھڑوتے سے تو پاکیزگی دی مثال تو حسن دی مثال دولت دے تیرے کل انبار تے تینوں پوری اس عظمتاں والی قوم دے وچ ایک یتیم لبا جے دے گھر وچ پھٹی کوڑی بھی نہیں تے بی بی نے حضور نو چون کے ساری دولت حضور دے قدماں وچ رکھ کے تے سکھیاں نو بلایا فرمایا ہن پتہ کرو میں کیدے نال نکاح کیتا میں او مسکین عورتاں جے دے کول ککھ بھی نہیں اے لکھاں دا مالک ہے تسی سارے تے نہیں کچھ شادی شدہ بیٹھے ہو تے جڑے فارغ ہو اللہ تہاڈا بھی کرم فرما دے تے نال نبھاون دی بھی تانوں توفیق دے بیبیاں جیڑا کچھ ابے تے اماں تے بھراواں دے گھروں لے آوندیاں او دے اوتے تہاڈا حق مندیاں
وہ آدھے نے یہ ٹیبل ہمارا ہے، یہ کار جو کرولا آپ لائے ہو یہ ہماری ہے، یہ جو پلاٹ لیا ہے نا اپنا شادمان میں یہ ہمارا ہے، یہ جو ڈیفنس میں پلاٹ لیا ہے یہ ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، یہ صندوق میرا ہے۔ خامد نو چکری چڑھ گئی، انہیں آخیا یہ سب کچھ جوڑا میں کمایا وہ ہمارا تے جیڑا کچھ تو لے آئی ہے یہ میرا ہے، یہ بیچ میں میرا تیرا کیرا ہے۔ تو آگے سے وہ کہتی ہے یہ میں اماں دے گھروں لے آئی ہوں، اس پہ انگلی نہیں آنکھ بھی نہیں رکھنے دیتی، حق نہیں جتلانے دیتی، یہ فطرت ہے ٹھیک ہے، لیکن صدقے اس پھر اتنا کچھ دے کے اس سے سمجھو گے میرا حسین کون ہے، جن کی یہ بنیاد ہے حسین اولاد ہے۔ اللہ یہ بنیاد اگر ہو، فاؤنڈیشن مضبوط، دیوار عرش تک بھی جائے گی تو مضبوط۔ ایرے ہوں اگر کمزور، ایرا خدیجۃ الکبریٰ ہے، بنیاد خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پھر اتنا کچھ دے کے ایک غلام بچا تھا، نام تھا زید، وہ حضور بی بی کے نام کا تھا۔ ایک دن سرکار نے زید کو پیار سے بلایا، زید بیٹے ادھر آ۔ بی بی نے سن لیا، کہا سونا معاف کرنا غلطی ہو گئی، ایک بچ گیا تھا، یہ بھی تیرے نام ہم بھی تیرے نام۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم ہیں غلام، ہم کو غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم۔ اور اب جو بات کرنے لگا ہوں وفا کی، رضا کی، یہ اظہار کربلا میں ہے کہ میرے پیارے آقا حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں آئے۔ حضور کی عادت تھی کہ جب بھی آپ نے کسی بھی گھر میں آنا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ پاک حسنین کی نانی کا ذکر ضرور فرمانا۔ تو یہ جڑا ہوتا ہے نا دو بیبیاں تے انہوں نے آپس میں کی آدھن سوکن، یہ جذبہ فطری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن کہا سونا آتے ہو ذکر اسی بڑھیا کا، جاتے ہو ذکر اسی بڑھیا کا، میرا کریم کوئی کمی ہے گھروں میں؟ اور پھر ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آپ حضور اتنا ذکر کرتے ہیں ان کا، لگتا ہے کہ پوری بزم ہستی میں ایک ہی عورت تھی، بجائے اس کے کہ سرکار انہیں کہتے نہ دل کو نہ لگاؤ، حضور بیٹھے تھے ایسے ہی کھڑے ہوئے، جلال نبوت کو آیا، پیشانی کے بال کھڑے ہو گئے، فرمایا عائشہ تو نے کیا کہا؟ ایک تھی؟ فرمایا انہا کانت کانت کانت، ہاں پوری کائنات میں ایک تھی ایک تھی ایک۔ ویسی ہون تے ذرا اچا خامند بولیا نہیں تے پورا پرلا قبیلہ ڈولیا نہیں، تے پھر رات ان دیر نال پہنچے تے بی بی نے دروازہ کیوں بھئی جوانو؟ اللہ اکبر، حوصلے جواب دے گئے، لیکن کیا حوصلے کی ملکہ، اتنا کچھ دے کے جو لوگ کسی کو، میں آپ کو بتایا کرتا ہوں نا، ایک دن میں جا رہا سا حضور تے ایک بندہ میں نو ملیا، میرا واقف بالکل نہیں سی، انہیں میں نو پھڑیا تے پھڑ کے میری پسلی نو انج کڑکایا،
میں سمجھا کہ میرا کوئی پرانا کوئی، میں اُتے منہ وال جو تکیا، میں کہ تو جتھے ہاتھ رکھیا، انہیں مینوں آکھیا تو مینوں پچھاڑیا نہیں، میں کیا ہن میں پچھاڑدا تے ضرور تانوں عرض کردا، انہیں آکھیا تو بھول گیا ہے تینوں 5 سال پہلے میں او اڈے تے چاہ پیوائی آئی، مینوں جنہیں 5 روپے دی چاہ پیوائی ہے انہیں یاد دیوا کے میری پسلی کڑکائی ہے۔ تو انہیں پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ جو آدمی